ایسی خواستیں ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں، اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کے حوالے سے اگر خطرناک ہیں تو وہ اس طرح کی قانون سازی کر کے تو ایسے ایلیمنٹس کو وہ کرب کرتے ہیں، ریسٹین کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ان کو ٹھیک ہے گرفتار ان کو کیا جا رہا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو گرفتاری ہوگی، لیکن گرفتاری کے بعد کا جو آگے کا پھر پروسیجر ہوئے گا وہ سب کچھ واقعی پراپر طریقے سے، جیسے اگر لگتا ہے کہ نہیں ان کا کوئی ایسی صرف ٹویٹ کی حد تک کی بات ہے، ویسے کوئی تعلقات اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کے اوپر بھی غور کیا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سزائیں سنا دیں گے، یہ اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا، فوراً تو نہیں سزائیں سناتے. ہاں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے پراپر طریقے سے. انویسٹیگیشن کے چکر میں بھی وہ رکھیں گے تو صحیح نا اس وقت تک. نہیں، وہ دیکھیں نا ان کا فزیکل ریمانڈ ہے، میرے خیال میں 2 دن کا ہے یا 4 دن کا، ہاں، اتنا سا فزیکل ریمانڈ ہے. ہاں، اس کے اندر وہ اپنا موقع پیش کریں. ہاں، اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرے. میں پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ فزیکل ریمانڈ سے پہلے نہیں ہونی چاہیے انویسٹیگیشن؟ نہیں انویسٹیگیشن دیکھیں نا، انویسٹیگیشن آپ کی سٹارٹ ہی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کی فارمل اریسٹ وہ پولیس درج کرتی ہے. درج کرنے کے بعد پھر ود ان 24 آورز وہ مجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں. اگر پولیس کو ریکوائرڈ ہے فزیکلی، پولیس اسٹیشن کو ریکوائرڈ ہے تو پھر جج اس کا فزیکل ریمانڈ گرانٹ کرتا ہے. اس فزیکل ریمانڈ کے دوران وہ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور ود ان 14 days پلس 3 days 17 days کے اندر انہوں نے چالان سبمٹ کرنا ہوتا ہے، رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے انڈر سیکشن 173 آف کرمنل پروسیجر کوڈ بیفور دی کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن. تو لہٰذا اس کی تفتیش اس میں وہ بے گناہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہوتا. اگر انسفیشینٹ ایویڈنس ہے، اگر وہ کہیں پہ کنیکٹ نہیں کر پاتا، اگر کہیں پہ لنک نہیں کر پاتا تو پھر وہ پولیس اسے ڈسچارج کر سکتی ہے. 169 ہے سیکشن کرمنل پروسیجر کوڈ کی، جسے ہم اس کی اگر ایبریویشن کریں تو سی آر پی سی کے 169 سیکشن ہے، اس کے تحت وہ اسے بے گناہ بھی قرار دے سکتے ہیں. اسے ڈسچارج یعنی 4 دن کے بعد اگر وہ لے کے آتے ہیں، سپوز کہ اگر اس کا فزیکل ریمانڈ 4 دن کا ہے، وہ لے کے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں بیفور میجسٹریٹ، اور میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ کیا انویسٹیگیشن کی، کیا اس کے خلاف آپ کو ملا، تو میجسٹریٹ از آلسو کمپیٹنٹ ٹو ڈسچارج دی اکیوزڈ اسی ٹائم کہ جی اس کا تو کوئی تک نہیں بنتی کہ اسے آپ مزید اسے جوڈیشل بھجوائیں، جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوائیں یا اسے چالان کریں، وہ ڈسچارج کر سکتی ہے اور اسے اس کا وکیل پیش ہو سکتا ہے اس مرحلے پہ. ٹھیک ہے، مطلب غیر ضروری طور پہ نہیں رکھا جائے گا. نہیں، غیر ضروری طور پہ تو نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف اگر ہم لوگ آئیں بلوچستان کی طرف، بلوچستان کے حالات بھی کچھ جب سے مہرنگ بلوچ کا ہوا ہے اس کے بعد سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہی نظر آ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ان کا رویہ جو ہے بلوچستان کی طرف ان کا رویہ جو ہوتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. قانون سازی کی کتنی ضرورت ہے بلوچستان میں؟ یہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وہ تو ظاہر سی بات ہے ہی ہے. اور پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے ٹورڈز بلوچستان اور بلوچستان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو لے کے، وہ بھی بڑا آپ کو پتہ ہے تھوڑا اگریسو سا ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا ملیحہ، بات یہ ہے کہ اگر قانون سازی کی بات کی جائے، دیکھیں ہمارے یہاں لاز تو موجود ہیں پہلے سے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے، اس کے تحت آپ پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. آرم فورسز پہ یا آرم فورسز کے انسٹیٹیوشنز پہ، ان کے اسٹیبلشمنٹس پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت آپ ان کا ٹرائل کر سکتے ہیں، قانون موجود ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی نئے قانون کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی